اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاصل مطالعہ از عطا المجیب راشد، امام مسجد فضل، لندن. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 30 اکتوبر 2023. متقیوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ متقیوں کی بھی بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہیں، ان کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، اگر وہ اپنی کمزوری اور نادانی کی وجہ سے کوئی ایسی دعا کر بیٹھیں جو ان کے لیے عمدہ نتائج پیدا کرنے والی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلہ میں ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو ان کی شے مطلوبہ کا نعم البدل ہو. ملفوظات، جلد اول، صفحہ نمبر 379، ایڈیشن 2022. بدیوں سے بچنے کے مجرب نسخے. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان اگر اپنے دل میں خیال رکھے کہ خدا میرے ساتھ ہے، چلتے پھرتے پورا خیال رکھے کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، تو چونکہ یہ امر انسان کی فطرت میں ہے کہ بڑے کے سامنے بدی نہیں کرتا، پھر محسن مقتدر خدا کے سامنے کیوں کر سکتا ہے. بس اللہ پر ایمان لانا بدی سے بچاتا ہے. اللہ حاکم ہے، مربی ہے، نیکوں اور نیکیوں کو پیار کرتا ہے، بدی اور بدوں سے کچھ تعلق نہیں رکھتا. یہ ساری باتیں ایمان میں داخل ہوں تو بدیوں سے بچ جاوے. بدیوں سے بچنے کے واسطے ایمان بالآخرہ بھی ایک مجرب نسخہ ہے. اگر انسان یہ کہے کہ میرے ہر فعل کا نتیجہ ضرور ہے، نیکی کا بدلہ نیک ملے گا اور بدی کا بدلہ بد، تو ضرور بدیوں سے بچتا رہے گا. ارشادات نور، جلد اول، صفحہ نمبر 67. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی قوتوں اور طاقتوں کا نچوڑ ہے. سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سورۃ الحجر آیت 88، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مثانی کے معنی کسی شے کی قوت اور طاقت کے بھی ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو مثانی کہہ کر یہ بتایا کہ اس میں قرآن کریم کی قوتوں اور طاقتوں کا نچوڑ ہے. یعنی ہیں تو 7 مختصر آیات، لیکن سارے قرآن کریم کے مطالب اجمالاً اس میں آ گئے ہیں. قرآن عظیم سے مراد بقیہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور مراد یہ ہوگی کہ سورہ فاتحہ بھی دی جو اجمالی قرآن ہے، اور تفصیلی قرآن بھی دیا، اور اس سے مراد خود سورہ فاتحہ بھی ہو سکتی ہے. اس صورت میں اس سے یہ مطلب ہوگا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا محتمم بہی حصہ ہے، اور قرآن سے سارا قرآن نہیں بلکہ حصہ قرآن مراد لیا جائے گا. اور یہ عام محاورہ ہے کہ کبھی جزو کے لیے کل کا لفظ بول دیا جاتا ہے، جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں قرآن سناؤ، اور اس سے مراد سارا قرآن سنانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کچھ حصہ سنانا مطلوب ہوتا ہے. پس القرآن العظیم کا لفظ سورہ فاتحہ کے متعلق اس اظہار کے لیے ہے کہ وہ قرآن عظیم کا حصہ ہے، اس سے باہر نہیں. حدیث میں بھی سورہ فاتحہ کا نام قرآن عظیم بتایا گیا ہے. چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی ام القرآن وہی السبع المثانی وہی القرآن العظیم. مسند احمد بن حنبل، جلد 2، صفحہ نمبر 448. یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن بھی ہے، اور سبع المثانی بھی، اور قرآن عظیم بھی. تفسیر کبیر، جلد 4، صفحہ نمبر 111. خدا تعالیٰ کی رضا اور محبت. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف تربیتی دوروں میں سے انسان گزرتا ہے، اور خلیفہ وقت اور امام وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کو تربیت کے مقامات میں سے درجہ بدرجہ
آگے ہی آگے لیے جاتا چلا جائے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں بہت زیادہ مل جائے۔ خطبات ناصر جلد 2 صفحہ نمبر 133۔ خلیفہ وقت کی زبان کا غیر معمولی اثر۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں، خلافت کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بظاہر نصیحت عمل نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جب خلیفہ وقت کی زبان سے وہی نصیحت نکلتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ خطبات طاہر جلد 2 صفحہ نمبر 2۔ قبولیت دعا کا اعجازی نشان۔ حضرت مرزا بشیر احمد ایم.اے اپنی کتاب سیرت المہدی میں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص شملے میں رہتا تھا اور اس کی بہن احمدی تھی۔ وہ شخص بڑا عیاش تھا۔ اس کی بہن حاملہ تھی اور حالات سے وہ سمجھتی تھی کہ اس دفعہ میں ایام حمل میں بچنے کی نہیں، کیونکہ اسے تکلیف زیادہ تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو مجبور کیا کہ اسے قادیان پہنچا دے، چنانچہ وہ اسے قادیان لے آیا، اور کچھ دنوں کے بعد جب بچہ پیدا ہونے لگا تو پیروں کی طرف سے تھوڑا نکل کر اندر ہی مر گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ام المومنین روتی ہوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا عورت مرنے والی ہے اور یہ حالت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم ابھی دعا کرتے ہیں، اور آپ بیت الدعا میں تشریف لے گئے۔ 2-4 ہی منٹ کے بعد وہ بچہ خود بخود اندر کو جانا شروع ہو گیا اور پھر پلٹا کھا کر سر کی طرف سے باہر نکل آیا اور مرا ہوا تھا۔ وہ عورت بچ گئی اور اس کا بھائی توبہ کر کے اسی وقت احمدی ہو گیا اور بعد میں صوفی کے نام سے مشہور ہوا۔ سیرت المہدی جلد 2 صفحہ نمبر 72۔ ارشاد امام۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، ہم احمدی کہلانے والوں کی اب دوہری ذمہ داری ہے کہ ایک تو اپنے پاک ہونے اور اس کتاب پر عمل کرنے کی طرف مستقل توجہ دیں، دوسرے اس پیغام کو ہر شخص تک پہنچانے کے لیے ایک خاص جوش دکھائیں تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ ہم تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا، کیونکہ آج سوائے احمدی کے کوئی نہیں جس کے سپرد امت مسلمہ کے سنبھالنے کا کام کیا گیا ہے۔ جو انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو جاری رکھنا جماعت کے ہر فرد کا فرض ہے، نہیں تو ہم بھی اسی طرح گناہ گار ٹھہریں گے جس طرح پہلے ایمان کو ضائع کرنے والے ٹھہرے تھے۔ لوگ تو انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس پیغام، کتاب اور تعلیم کو اپنے اوپر لاگو بھی کریں گے، لیکن ہم میں سے ہر فرد کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی اس تعلیم سے روگردانی کرنے والے نہ ہوں اور کبھی اپنے دلوں کی پاکیزگی کو ختم کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 1 فروری 2008، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 22 فروری 2008۔